بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کرنل خضر جاوید قاضی صاحب اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد ابھی حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ آپ نے آرمی کی سروس ایک بہت بہادر فوجی کی حیثیت سے گزاری۔ آپ کو بہترین پرفارمنس پر تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ میں ان دنوں مری میں تعینات تھا کہ اچانک مجھے ایک آفیسر کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت کافی ناساز ہے۔ ایک آفیسر، ایک فوجی ہر طرح کی مشکلات سے لڑتا ہے، جنگ میں لڑتا ہے، ملک کی وطن کی حفاظت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے 3 بلڈ ویسلز بند ہیں، لیکن میرا وہ دوست اسی سپاہیانہ جوش و جذبے سے بہت حوصلے میں تھا۔ اس کی شگفتہ مزاجی اسی طرح قائم و دائم تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہر بات پر لطیفے سناتا، ہنس رہا تھا، بالکل اسی سپاہی کی طرح جو مورچے میں دشمن کے گولوں کی بوچھاڑ میں بھی اپنی خوش مزاجی، اپنے حواس قائم رکھتا ہے، اور اچانک کسی سمت سے آنے والی گولی کے خوف سے اپنے آپ کو اور زیادہ بے نیاز ثابت کرنے کے لیے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیر دل ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ باتوں باتوں میں وہ مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپریشن سجیسٹ کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ میں فوراً CMH رپورٹ کروں، اور انہوں نے مجھے ہائی رسک پیشنٹ کی کیٹیگری میں شامل کر دیا ہے۔ لیکن یار پتہ نہیں کیا بات ہے، میں آپریشن ٹیبل پر مرنا نہیں چاہتا۔ مجھے ایسے مرنا منظور نہیں۔ موت برحق ہے، لیکن میں اسے خود سے چل کر ٹیبل پر لیٹ کر اپنا دل پیش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آج کل کے ماڈرن دور میں ایسی چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ آپریشن کامیاب ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ ایسی باتیں نہیں سوچیں اور آپریشن کی تیاری کریں۔ ہم آپ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب تو دل کا آپریشن ایک نارمل سی بات ہے۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ میں انہیں چپ دیکھ کر کہنے لگا کہ یار بھابھی اور بچوں پر ہی ترس کھاؤ۔ کہنے لگے یار آپریشن بھی موت ہی کی طرح ہوا نا، کہ دل نکال کر ٹرے میں رکھ دیں گے، اب پتہ نہیں دل صحیح سے لگ پائے یا نہ لگ پائے، اور ورک کرے یا نہ کرے، اسپارک اپنا اثر دکھائے نہ دکھائے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو۔ اللہ نے چاہا تو آپ صحت یاب ہو جاؤ گے۔ آپریشن سے خوف نہیں کریں، آپریشن سے ڈرے نہیں، یو ول بی فائن۔ ہم آپ کو صحت یاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہی دنوں میری پوسٹنگ ہو گئی اور پھر میں ٹریننگ کے لیے کوئٹہ چلا گیا۔ اس دوران میری اپنے دوست سے ملاقات تو نہ ہو سکی، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ انہوں نے آپریشن کرا لیا ہوگا اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پھر چند سال بعد ہم دوبارہ ایک اسٹیشن پر اکٹھے ہوئے۔ میں انہیں ملنے گیا تو وہ اپنی سیٹ پر سے اٹھ کر خوشی سے مجھ سے ملے۔ میں انہیں دیکھنے لگا اور کہا کہ سناؤ، آخر تم نے میرا کہاں مان لیا اور آپریشن کرا لیا، اب دیکھو آپ بالکل ٹھیک ہو۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک تو ہو گیا ہوں، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میں نے کوئی آپریشن نہیں کروایا۔ یہ سن کر مجھے واقعی بہت حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا تو پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ کہنے لگے یار خضر میں آپریشن سے ڈرتا تھا، میں نے کئی بار خود کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ موت مجھ سے صرف چند قدم دور تھی۔ انہی دنوں مجھے ایک بزرگ ملے۔ میں نے اپنی پریشانی کا ذکر ان سے کیا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر تم صحت یاب ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس نسخہ کیمیا پر عمل کرو۔ اگر تم سچے دل سے، لگن سے یہ نسخہ آزماؤ گے، یقین کامل سے پڑھو گے تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اور کرنا یہ ہے کہ تمہیں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے یہ سن کر ان سے وعدہ کر لیا کہ یہ عمل میرے لیے مشکل نہیں ہے، اور پھر میں نے پوری محبت سے، توجہ سے، لگن سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور آج اس درود شریف کی برکت سے میں آپ کے سامنے ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن معمول پر ہے، میرے ہارٹ کے سب ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور میری ساری رپورٹس نارمل ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کاغذات یا رپورٹس جو تھیں اپنی ٹیبل سے نکال کر ان کو دکھائیں اور کہا دیکھو میری ساری رپورٹس نارمل ہیں اور میں اب دوبارہ بالکل ٹھیک ہوں اور میری پروموشن ہونے والی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور میری آنکھیں بے اختیار آسمان کی جانب اٹھ گئیں، جہاں پروردگار عالم موجود ہے، جو رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، جو اپنے ہر بندے کی صدا پر کان لگائے ہوئے ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ جو میرے محبوب کے ذکر مبارک درود شریف کی برکت سے مجھ سے طلب کرے گا، اس کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ نواز دیا جائے گا۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو، درود شریف پڑھیے اور خوب کثرت سے پڑھیے، لگن اور محبت سے پڑھیے۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، پریشانی ہو، حاجات ہو، درود پاک کو اپنا ساتھی بنا لیجیے، اور ایسا ساتھی بنائیے جیسے آپ کی دل کی دھڑکنیں آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آپ کی سانسیں آپ کے ساتھ ہیں، کہ آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ درود پاک کو بھی اپنے لیے ایسے ہی چنیے، خوب درود پاک پڑھیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ بڑی سے بڑی پریشانی، آفت، مصیبت، بلا
درود پاک کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں کامل صحت اور شفا عطا فرمائی، ہمیں بھی درود پاک کی برکت سے دونوں جہاں کی خیر عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔